وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 32۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں نے باطن پر ظاہر کو ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اسی کی طرف رجوع و انابت کا حال رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 32۔ من الذین فرقوا دینہم، ان میں سے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعاً، اور ہو گئے وہ فرقے فرقے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، سب گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ سامعین کرام، مشرکین کا تذکرہ ہے۔ مشرکین کون لوگ ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم، اب یہ وہ مشرک ہیں سامعین کرام جو دین کے دعوے دار ہیں، دین کے دعوے دار ہیں، لیکن انہوں نے دین کو اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور وہ گروہ گروہ بن گئے ہیں، یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، گروہ گروہ بن گئے ہیں، اور پھر ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ سامعین اکرام، یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ مشرکین کا تذکرہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ پوری آیت جو ہے نا، یہ آیت نمبر 31 آپ پڑھیں نا تو اس پہ ہے لا۔ لا آیت کے اوپر لا ہے۔ لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، بات جاری ہے۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لو، واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تم مت ہو مشرکوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کانوا شیعا، یہ گروہ گروہ بن گئے۔ سامعین اکرام، یہ کون لوگ ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم روح سے اخلاص کو نکال لیں، مخلص یعنی مخلصین لہ الدین، یہاں دین کے الفاظ ہیں، اور جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو اور دین کو اس کے لیے خالص کر دو۔ لیکن دین سے اگر خلوص نکل جائے یا دین سے اس کی روح نکل جائے تو پھر سامعین اکرام پھر دھڑے بازی شروع ہو جاتی ہے، اور دین کی ہر آیت سے ہر گروہ دین یعنی دین کے ٹکڑے کر لیتا ہے، اور ہر
ٹکڑا جو ہے، یعنی آج جو ہو رہا ہے سامعین کرام، دیکھیں ہم مسلمانوں میں بہت سے فرقے بن گئے ہیں، اور ہر فرقہ جو ہے یعنی اپنی دلیل جو ہے وہ قرآن سے اور حدیث سے لاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی مذمت کرتا ہے، یعنی یہ بات بھی مطلب وہ ہے نا کہ آپ اختلاف اگر کرتے ہیں تو دوسرے فرقے کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، یہ بات بھی ہے نا۔ تو بہرحال یہ مشرکوں کی صفت ہے، مشرکانہ صفات میں سے ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت، یہ کس وقت پیدا ہوتا ہے، یہ تفرقہ بازی جو ہے، یہ آپ کی نظر میں تنگ نظری، یعنی آپ کی نظر تنگ کیوں ہو جاتی ہے، محدود کیوں ہو جاتی ہے، آپ کو دین کے جو ہے اعلیٰ دعوت پر غور کرنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں ایک بات، میں تو دین کا طالب علم ہوں اور سیکھ رہا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ مخلص ہیں، یعنی اگر آپ اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب ہے، تو پھر اللہ ہی آپ کا معبود ہونا چاہیے، اللہ ہی آپ کا مقصود ہونا چاہیے، پھر آپ کی تمام کوششیں اللہ کے لیے صرف ہونی چاہیے۔ اس میں تنگ نظری کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو وسیع نظر ہونا چاہیے۔ یہ سامعین کرام میں زیادہ اس کو نہیں پھیلاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تنگ نظری کی وجہ سے دین جو ہے یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں، قرآن کو نہیں بدلتے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہر طبقہ جو ہے وہ اپنے نظریات سے قرآن کو دیکھتا ہے اور اپنے یعنی اپنی دماغ کی اپج سے یہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس کا یعنی وجہ ہی اس میں یہ ہے کہ اخلاص فی الدین نہیں ہوتا، اللہ کی طلب نہیں ہوتی، بلکہ دین کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہ پھر ظاہری کچھ فیصلے کر لیتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر فرقہ جس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے یا اس نے بنا لی ہوتی ہے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو ہمارا ہے، ہمارا تو نہیں ہے، ایک فرقہ ہے جو ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے، اس نے دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک نیا دین بنا لیا ہے اور اپنا ایک نیا پیغمبر بنا لیا ہے۔ میری مراد احمدی طبقے سے ہے، اپنے لیے ایک پیغمبر ڈھونڈ لیا ہے، اس پیغمبر کے پیروکاروں کو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں، پھر ان کے اس کو وہ پھر تابعین کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں پھر انہوں نے یعنی اس پہ تو سب کا اجماع ہے تمام امت کا کہ وہ مسلم نہیں رہے، مسلمان نہیں رہے، لیکن انہوں نے بھی، میں آپ کو ایک مثال کے طور انہوں نے بھی یعنی وہ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں، ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے پیغمبر سے انکار کر دیا ہے، تو وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ہمیں وہ ان کے پیغمبر نے جو ہم پہ فتوے لگائے ہیں وہ آپ شاید واقف ہوں سے یا نہیں ہوں، اس سے میرا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دین سے انہوں نے اپنا ایک پیغمبر گھڑ لیا ہے، ایک اپنا ایک دین بنا لیا ہے، پھر قرآن اور حدیث ان کے پاس بھی ہے، قرآن وہ دعوے دار ہیں کہ ہم اصل وارث ہیں، یعنی ہم اصل مومن ہیں، باقی تو یہ سارے مشرک ہیں، ہمیں کہتے ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں کہ ان کے پیغمبر کو ہم نہیں مانتے۔ میں یہ صرف یہ مثال دے رہا ہوں کہ قادیانی طبقہ جو ہے یہ ہمیں غیر مسلم سمجھتا ہے۔ اب کل حزب بما لدیہم فرحون، ان کی تعداد بھی یعنی لاکھوں میں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لاکھوں کی تعداد میں ہے، یعنی لاکھوں لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر ہر قادیانی جو ہے اپنے مذہب پہ خوش ہے، کل حزب بما لدیہم، اگرچہ ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ غلط ہیں، ہمارے حساب سے غلط ہیں، ان کے حساب سے صحیح ہیں، لیکن جو پارٹی
اچھا یہ تو قادیانی کی میں نے آپ کو دی، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے جو یعنی مسلمان بھائی ہیں ان میں بھی اب فرقے بن گئے ہیں، ایک مقلد ہے اور ایک غیر مقلد ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مناظروں میں مصروف ہیں۔ بھئی مناظروں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مقلد کو غیر مقلد پسند نہیں ہے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ مناظروں سے تو کوئی اسلام پھیلتا نہیں ہے، نہ اس سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ مناظرہ تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہر ایک شخص لڑائی کے حساب سے آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گوگل پہ مناظرہ لکھ کے آپ دیکھیں، سرچ کریں کس طرح یعنی مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ اس بات حق کے لیے تھوڑی ہوتا ہے یہ مناظرے جو ہیں، اور ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کو دیکھنے والے ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، کیونکہ ان لڑائی جھگڑوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، ان اپنے عالموں کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ان کی ایک خاصی بڑی تعداد ہے، تو ہر ایک پھر خوش ہوتا ہے، مقلدین اور غیر مقلدین، اہل حدیث یا مقلد جو ہیں۔ اہل حدیث جو ہیں وہ غیر مقلد ہیں، اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ اور بہرحال میں یہ کسی فرقے کے حق میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جو ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، آپس میں اصل دین کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ میں بحیثیت مسلمان اجتماعی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اصل دین کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب دین میں کچھ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہیں اور پھر اس پہ ہم اپنا سارا زور اور فکر اس پہ لگا دیتے ہیں، اپنے فرقے کے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے آپس میں آپ دیکھیں، ہر مسجد پہ ایک تختی لگ گئی ہے کہ یہ مقلدین کی ہے یا یہ غیر مقلدین کی ہے، اور پھر سارے دلائل جو ہیں، میں ایک اس کی غیر مقلد کی اہل حدیث کی مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ ساری آیاتیں انہوں نے اپنے مطلب وہ لگائی ہوئی تھی، جو ان کا مذہب تھا وہ ساری آیاتیں جو ہیں مسجد میں لکھی ہوئی تھی ادھر ادھر، یعنی جس پہ ان کی دلیل ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی ایک ایسی بات ہے کہ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یعنی تفریقوں میں بٹ جانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اور اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ یہ تفرقہ بازی جو ہے یہ ایک لعنت ہے سامعین اکرام، قرآن کے حساب سے یہ تفرقہ بازی جو ہے یہ ایک لعنت ہے، اور یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ تفرقہ بازوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ٹولی میں ڈال دیا ہے ان آیات کی روح سے۔ ہماری امت میں فرقے ہیں اور بنی اسرائیل کی امت میں بھی فرقے تھے، اور ہم انہی کا اتباع کر رہے ہیں، یعنی ان کی پیروی کر رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ۔ تو بہرحال ہم نے بھی مشرکین کا وتیرہ اختیار کر لیا ہے، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھیں ایک یعنی جو ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، یہ ڈیمانڈ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری صفات جو یہ فرقہ پرست لوگ ہیں انہوں نے یہ ساری صفات کو صرف نظر کر کے انہوں نے اپنے دین پہ جو بھی ان کا فرقہ ہے وہ اس پہ ثابت قدم ہیں اور بس اس پہ خوش ہیں۔ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اپنے دین پہ خوش ہیں، اور باقی لوگ جو بھی جنہوں نے تفرقہ پیدا کر لیا ہے دین میں وہ اس پہ اصرار کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے فرقہ پرستی نہیں ہے، اصل چیز جو ہے خدا پرستی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے بنیادی طور پہ، اور کوئی فرقوں کا وجود نہیں ہونا چاہیے، تفرقہ بازی نہیں ہونا چاہیے۔
اختلاف امت میں ہوتا ہے اور یہ رحمت ہے، لیکن بشرطے آپ اس اختلاف کو اس اختلاف سے ایک جماعت نہ بنا لیں۔ اختلاف رہا ہے، صحابہ کرام میں بھی رہا ہے، حضور کے دور میں بھی حضور کی بات پہ مختلف طریقے سے دو فرقوں نے سمجھا ہے، حضور نے دونوں کو ٹھیک کہا ہے۔ تو اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں اختلاف جو ہے رحمت ہے۔ تو اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہوتا ہے، آپ کا اختلاف ہوتا ہے، دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ اپنے اختلاف پر اگر آپ قائم رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی دوسرے مسلک کا اختلاف، آپ کی موقف آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ وہ قرآن اور سنت کا صریح انکار نہ کر دے، جیسا کہ احمدیوں نے کیا ہے سامعین کرام۔ تو وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم انبیاء ہیں، لیکن انہوں نے اس آیت کے بھی مختلف معنی کر لیے ہیں کہ نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، مہر لگانے والے، خاتم مہر لگانے والا۔ تو یہ اختلاف بری چیز نہیں ہے دین میں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انتشار اور تفرقہ بازی اس کی اجازت نہیں ہے دین میں، اور یہ مشرکوں کا کام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ پھر مشرکوں کا کام ہے۔ اصل چیز جو ہے اللہ کی بندگی ہے، پھر اس کا تقوی ہے، پھر نماز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نماز میں اگر آپ کا اختلاف ہے، رفع یدین آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ دونوں طریقے ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے دیکھیں 4 مذاہب ہیں نا، تو وہ چاروں کا اس کا یعنی وہ چاروں اخذ کیے گئے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ تو اس میں اگر کوئی ایک فرقہ اپنے کوئی اختلافی رائے رکھتا ہے دوسرے فرقے سے، تو اس کی اجازت بھی ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں یہ چاروں فرقے۔ بہرحال اس کی اپنی تشریح ہے، اور یہ تمام جو ہیں چاروں فرقے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول، اللہ کی ہدایت اور رسول کا طریقہ، اہل سنت والجماعت۔ تو بہرحال وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، دوسری آیت وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ کچھ بات کریں گے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو ضرٌ کوئی تکلیف، دعوا ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، جب ان کو میری جانب سے کوئی رحمت پہنچتی ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اذا فریق ناگاہانہ ایک گروہ کے لوگ، فریق منہم ان میں سے ایک ٹولی، اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے، فتمتعوا، تو تم چند روزہ فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، جلد تم جان لو گے، یعنی اس کا انجام تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی دلیل، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، پھر کہ وہ بتلاتی ہے، بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، جو وہ جو ہیں اس کے ساتھ شریک کرتے۔ سامعین اکرام تھوڑا سا غور کریں اس آیت پہ، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میری پکار جو ہے وہ تمہاری فطرت میں ہے، یعنی وہی بات ہے نا سامعین اکرام کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت نیک بنائی ہے، اسلام اس کی فطرت میں ہے، اللہ کی پکار، اللہ تعالیٰ کی طرف پکار اس کی فطرت میں ہے، اور اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے،
لیکن عام طور پہ چونکہ یہ دنیاوی عیش و آرام کا طالب ہے تو اس کو مصیبت میں تو اللہ کی یاد آتی ہے، لیکن جب وہ مصیبت دفع ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی پرانی روش، دنیا داری کی روش پر چل پڑتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسانوں کے جو شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ شریک بنائے ہوئے ہیں ان میں، تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں سامعین کرام، شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کو کسی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا ہم پلہ سمجھے۔ دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ النافع الضار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی نفع دینے والا اور تکلیف دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کسی اور چیز کو بھی آپ نفع آور سمجھ لیں، مال، دولت، سونا، چاندی، تعلقات، عہدہ، اقتدار وغیرہ، برادری، تو یہ شرک ہے۔ یعنی یہ توقعات اگر آپ لگا لیں اللہ کے مقابلے میں مخلوق سے خیر اور شر کی توقع رکھیں تو یہ شرک ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال دیکھیں ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہے، یہ ایک بات سیدھی سی آپ یاد رکھیں۔ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، مادے کی طرف ہے، مٹیریل کی طرف ہے۔ میں آج کے ذرائع اور اسباب اور حالات کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، یعنی ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ ہی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب سمجھ لیتے اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے اور دین اس کے لیے خالص کر دیتے۔ اس کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو کرنے کو چھوڑ کے ہم نے ظاہر دنیا کی طرف، ظاہر دنیا پر اعتماد ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم نے تو رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جو ہے وہ ہماری فطرت میں پڑا ہوا ہے، اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے، تمہیں اس وقت اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو۔ منیبین وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دعوا ربهم منیبین الیہ، اس کی طرف تم رجوع کر لیتے ہو، اسی کو پکارتے ہو۔ فضو دعائن عریض کے الفاظ آئیں دوسری جگہ، لمبی لمبی دعائیں کر لیں۔ ثم اذا اذاقهم منہ رحمتاً، تو یہ تو آزمائش ہوتی ہے اور جب وہ گزر جاتی ہے اور حالات بدستور ہو جاتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ایک ٹولی جو ہے ان میں سے شرک کرنے لگتی ہے، یعنی وہی پرانی عادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اس کا لیکفروا، تاکہ یہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو میں نے انہیں دی ہیں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے سامعین کرام کہ دیکھیں نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، نعمت کا غلط استعمال جو ہے وہ ناشکری ہے۔ ناشکرے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے قابل ہیں اور جہنم میں جائیں گے۔ تمام ناشکرے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر دیا، اس کو ان مقاصد کے لیے اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہیں۔ اور یہ سامعین کرام ساتھ میں بتا دوں کہ ایسا ہم کر رہے ہیں۔ زندگی ایک نعمت ہے، یہ وقت ایک نعمت ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ ساری نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں، یعنی اللہ کے لیے زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کریں گے، اب آپ کا آٹومیٹیکلی رخ دوسری طرف ہو جائے گا۔ دوسری طرف کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ دیکھیں باطن سے آپ نے رخ پھیر لیا، اللہ سے آپ نے رخ پھیر لیا، اب ظاہر ہے کہ آپ کا رخ پھر ظاہر کی طرف ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ
اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنا. آپ ایک گلاس پانی رکھا ہے پیاسے کے سامنے، یا وہ پانی پیے گا یا نہیں پیے گا، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ پانی پی لے. ہو سکتا ہے اس پانی کو وہ زہر آلود سمجھ لے، اس کو پھر نہ استعمال کرے. یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی مجھے بچائے، یعنی ایسے الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ دین میں عام طور پہ ہمارا رویہ جو ہے، یہ دین کو ہم معاذ اللہ زہریلا تصور کرتے ہیں. کیا نچلا طبقہ اور اشرافیہ اشرافیہ زہریلا تصور کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا. وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں لوگ ہمیں تو وہی مشرکانہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنے سے ہماری دنیا خراب ہو جائے گی، ہم نقصان میں پڑ جائیں گے. تو یہ زہریلا ہم تصور کرتے ہیں. ہم یعنی یہ بات میں نے آپ کو کہہ دی، اس پہ آپ غور کریں. لیکن اللہ کی طرف رجوع آپ کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، آپ کی فطرت میں ہے، تو اس پہ بھی تو آپ غور کریں. کیوں آپ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یاد آ جاتا ہے؟ اس بات پہ کبھی غور کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گھٹی میں پڑی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ظاہر پرستی کے پردوں میں حقیقت کو چھپا لیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. بہرحال یہ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ تک ہم نے پڑھا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. ترجمہ سنا دیں. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا. وکانوا شیعا، اور یہ گروہ بن گئے، پارٹی. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پہ خوش ہے، یعنی حق کی تلاش میں نہیں ہے. جو بھی باطل نظریات ہیں ہر طبقہ اس پہ خوش ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، جب وہ ان کو پہنچتی ہے میری جانب سے رحمت، یعنی رحمت کا مزہ چکاتا ہوں، یعنی حالات بدستور ہو جاتے ہیں، حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Of those who divided their religion and became sects, each faction pleased with what they have. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ.
when affliction touches the people, they call on their Lord, turning to him in repentance. But then, when he gives them a taste of his mercy, some of them attribute partners to their Lord. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔